ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں احسان رانا۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں اجتماعی زیادتی کے بعد خاتون کے قتل کے واقعے میں نیا موڑ آ گیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں خاتون سے زیادتی ثابت نہ ہو سکی۔ تھانہ صدر کے گاؤں بھیلا میں اجتماعی زیادتی کے بعد خاتون کے قتل کا واقعہ نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ ڈی پی او پاک پتن نجیب الرحمان نے بتایا کہ پولیس نے مرکزی خاتون ملزمہ سمیت واقعے کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد خاتون سے زیادتی ثابت نہ ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے مقتولہ کو ابتدائی تحقیقات کے مطابق زیورات ہتھیانے کی خاطر قتل کیا اور لاش صندوق میں چھپا دی۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے نمونہ جات فورینسک لیب کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ادھر چنیوٹ میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈکیت گینگ گرفتار، قبضے سے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چنیوٹ میں ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے، جن کے قبضے سے مسروقہ نقدی، بکریاں اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لی۔ ملزم 10 سال سے ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھا۔ بچیانہ کے نواحی گاؤں سے اغوا ہونے والے 7 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ 13 نومبر کو تھانہ روڈھالہ کے علاقے سے 7 سالہ شعیب اغوا ہوا تھا۔ لواحقین کی نشاندہی پر گاؤں کے رہائشی یاسین نامی کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، جس پر تفتیش کرنے پر ملزم نے اعتراف جرم کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رینالہ خورد نہر سے برآمد کر لی گئی لاش کو، جبکہ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمارے معصوم بچے کو ملزم نے اغوا اور بدفعلی کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا ملزم کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ مزید اس طرح کے واقعات نہ رونما ہو سکیں۔ ریسکیو نے بچے کی لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کندیا کے نواحی گاؤں کی نہر میں اچانک شگاف پڑ گیا۔ نہر کا پانی آبادی میں گھس جانے سے فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کندیا کے نواحی گاؤں میں اچانک نہر میں شگاف پڑنے سے نہر کا پانی آبادی میں گھس گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ کندیا طلعت محمود نے ریسکیو اور پولیس کی ٹیموں کے ہمراہ شگاف کو پر کرنے کے لیے 10 فٹ گہرے شگاف میں چھلانگ لگا دی اور کئی گھنٹے سخت سردی میں پانی میں ہی رہے۔ اس موقع پر ریسکیو کی امدادی ٹیمیں، محکمہ ایریگیشن اور پولیس کی ٹیموں نے سر توڑ کوششیں کر کے نہر میں پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا۔ اہل علاقہ نے بروقت کارروائی پر ایس ایچ او کندیا کی بہادری اور شاندار کارکردگی سمیت ریسکیو، پولیس اور محکمہ ایریگیشن کی ٹیموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف میاں چنو میں تحریک مہناج القرآن کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں اور سٹوڈنٹس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فرانس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہمارے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں تاکہ مسلمانوں کے دلی جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ بلیٹن میں بات کریں گے صادق آباد میں ڈاکو ٹریکٹر اور موٹر سائیکل لے اڑے۔ مزاحمت پر شہریوں کی ڈاکو پر فائرنگ کی زد میں آنے سے ایک دیہاتی جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے میں ڈاکو کی ٹریکٹر اور موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش پر شہریوں نے ڈاکو پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے کے باعث ایک دیہاتی جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ ڈاکو ٹریکٹر چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ میاں چنو میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہفتہ شان رحمت للعالمین کا 3را روز شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ مڈل سینٹرل اسکول میں تقریب منعقد کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم کی تقریب میں شرکت۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں کی جانب سے قرات،
نعت و تقاریر پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے بچوں کے درمیان تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نارنگ منڈی میں عمر سکندر بھٹی نے سماجی شخصیت عاطف اعجاز جٹھول کے ہمراہ کوٹ محمد دین میں سوئی گیس کا افتتاح کر دیا۔ علاقے کا درینہ مسئلہ حل کروانے پر اہل علاقہ نے ایم این اے راحت ایمان اللہ بھٹی اور عاطف اعجاز جٹھول کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف حلقہ NA 119 چودھری عمر سکندر بھٹی اور سماجی رہنما عاطف اعجاز جٹھول نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ کئی حکومتیں گزر گئیں مگر اس اہم مسئلے کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ گھر گھر سوئی گیس کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ چودھری عمر سکندر بھٹی نے گاؤں میں پینے کے صاف پانی کے فلٹر پلانٹ لگانے کا اعلان بھی کر دیا، جس پر جلد عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ ادھر ملتان سکر موٹر وے پر مرید شاہ کے قریب تیز رفتار بس ٹرالر میں تصادم، حادثے میں 4 مسافر زخمی جبکہ 2 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے سوات جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے بس نے ٹرالر کو پیچھے سے ہٹ کیا، جس کی باعث افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ گگو منڈی میں نجی اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر اور DSP نے نمایاں پوزیشن ہولڈر طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ طالبات کی جانب سے خوبصورت ٹیبلو بھی پیش کیے گئے۔ تقریب کے مہمانان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر ڈوگر اور DSP شمس الدین تھے۔ تقریب کے آغاز میں اسکول کی طالبات نے خوبصورت ٹیبلو پیش کیے۔ مہمانان خصوصی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکول سماجی شعبے میں جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 5 سالوں کے دوران اسکول کے تعلیمی نتائج قابل رشک ہیں۔ غریب اور محنت کش گھرانوں کے طالبات کو معیاری تعلیم کی فراہمی قابل تحسین ہے۔ تقریب کے اختتام پر میٹرک کے امتحان اور اسکول کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی کوچ کو لسبیلا کے علاقے بیلاو ویل کے قریب حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ حادثے کے باعث ایک شخص جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے۔ لسبیلا مین روڈ RCD ہائی وے اور بیلا ویلپ کے قریب کوچ اور 10 ویلر ٹرک میں تصادم ہونے کے باعث ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ حادثے میں متعدد زخمی بھی ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو سول اسپتال بیلا میں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد کراچی ریفر کر دیا گیا۔ چھب کلاں میں نوٹوں کی چمک کا کمال۔ پولیس تھانہ چھب کلاں کے ASI گلفراز کی غنڈہ گردی، غریب کے گھر میں داخل ہو کر دھاوا، چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا، خواتین بچوں پر تشدد، غریب خاندان سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں جام امتیاز حسین کی اس رپورٹ میں۔ وجیاں کے نواحی گاؤں 7715 کے غریب رہائشی منور حسین، امین، امیر علی، راشد، حاجی محمد، فلک شیر، ابراہیم منشا اور دیگر مرد اور خواتین نے بتایا کہ گزشتہ رات تقریباً 11-12 بجے تھانہ چھب کلاں پولیس کا نکا تھانے دار گل فراز نے مبینہ بھاری رشوت لے کر اپنی نفری کے ہمراہ ہمارے گھر پر بغیر اطلاع دیے دھاوا بول دیا۔ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس کر ڈنڈوں سوٹوں سے گھر کے دروازے توڑ دیے اور گھر میں عورتوں خواتین پر تشدد شروع کر دیا، جس پر خواتین اور بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ چیخو پکار سن کر محلہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ اہل محلہ کے جمع ہوتے پولیس تھانہ چھب کلاں رفو چکر ہو گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ASI گلفراز نے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا۔ منور حسین نے بتایا کہ SHO تھانہ چھب کلاں نجف سیال اور ASI گلفراز نے مبینہ بھاری رشوت لے کر ہمارے خلاف بے بنیاد جھوٹا مقدمہ درج کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے IG پنجاب، RPO ملتان، DPO خانیوال سے گلفراز اور دیگر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ چھب کلاں میں SHO مار نجف عباس سیال کے تعینات ہوتے ہی علاقہ میں جرائم پیش افراد کی اماج گاہ بن چکا ہے اور رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ASI گلفراز نے مقدمے سے انکاری ہو گیا۔
कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा टीवी टुडे न्यूज़, चपकलां। जिला वाशिक वसीमा के पहाड़ी इलाके साजिद में 3 माह कबल आने वाले जलजिले के शदीद झटकों से मुतासरा मकीन ताहाल खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रवां साल अगस्त के महीने में बलोचिस्तान के जिला वाशिक में आधी रात को आने वाले जलजिले के शदीद झटकों से इलाका लर्ज उठा। गर्मी के बायस बाहर सोने की वजह से मोजिजाना तौर पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर लोप नामी बस्ती में 90% से ज्यादा रिहायशी मकानात मुनहदम या दरार पड़ने के बायस नाकाबिले रिहाइश बन गए। वाशी का शुमार सर तरीन इलाकों में होता है, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद साजिद वसीमा जिला वाशिक के लाचार जलजिला मुतासरीन खुले आसमान तले आरजी खेमों और झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें सर्द मौसम की शिद्दत का मुकाबला नाकाबिले बर्दाश्त है। सर्दियों के आमद के साथ ही मुतासरीन के मासूम बच्चे और ज़ईफ़ बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोहरे अजाब का सामना करना पड़ रहा है। साजिद के ज़लज़ला मुतासरा मकीनों ने हुकूमत और गैर सरकारी फलाही इदारों से अपील की है कि इनकी मुश्किलात का एहसास करते हुए उन्हें छत फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत मंडी बहाउद्दीन के लंडा बाजार और मार्केटों में अवाम ने SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बगैर मास्क के लोग खरीदारी में मसरूफ, जबकि मकामी इंतजामिया भी इस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अवान से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद होते ही लोगों ने जो है वो बाज़ारों का रुख कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक मार्केट जो है लंडा बाज़ार की सूरत में जो है वो लगा दी गई है। और यहाँ पे अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लोग जो है वो मास्क के बगैर जो है वो खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार के हज़रात की तरफ से भी जो है वो मास्क की पाबंदी जो है वो नहीं की जा रही। यहाँ पे जो लंडा मार्केट जो है ये सजाई गई है, ये तजावज़ात की सूरत में यहाँ पे लगा दी गई है। पहले ही यहाँ पे जो है वो रश था, जिसकी वजह से सड़कें तंग होती थी और लोगों को आने जाने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ के जो है इंतज़ामिया की तरफ से इस पे जो है किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे लोगों का आप रश देख सकते हैं, यहाँ आप फुटेज में देख सकते हैं कि लोग किस तरह जो है वो खरीदारी में मसरूफ़ है। और यहाँ पे जो है वो कोरोना SOPs पर कहीं भी जो है वो अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाजार में अभी जो है बच्चों और लेडीज़ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो मास्क की पाबंदी जो है वो नहीं करवाई जा रही, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो जो मास्क है वो लाजमी करार दिया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो लंडा मार्केट जो सजा दी गई है उसकी वजह से कोरोना जो है वो बढ़ने का खदशा जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है शहरियों ने यही मुतालबा किया है यहाँ पे इंतज़ामिया से जो है मास्क की जो है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि यहाँ जो ये कोरोना है इस जो वबा है इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अवान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं।
چچا وطنی جناح ہال میونسپل کمیٹی کی زیر نگرانی سیمینار منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بابر بشیر اور اسسٹنٹ کمشنر شاہد ندیم رانا تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صاحبال بابر بشیر کا کہنا تھا کہ مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے مگر ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ فرانس میں ہمارے پیارے نبی کے خاکے بنا کر دل آزاری کی جا رہی ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کفار کو معلوم ہے کہ اپنے نبی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہم پر اس طرح کے حملے بھی کرتے ہیں۔ اب ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کردار سازی اور تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ تحصیل چونیا انتظامیہ فروٹ و سبزی منڈی میں اشیاء خورونوش کی فراہمی اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے فروٹ اور سبزی منڈی تحصیل چونیا کا دورہ کر کے سبزی فروٹ منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے منڈی میں آلو اور ٹماٹر کی نیلامی کے عمل کو مانیٹر بھی کیا۔ سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں واضح فرق ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے برہمی کا اظہار کیا، جبکہ سیکرٹری مارکیٹ کو سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے کی ہدایات بھی کی۔ آئندہ کے لیے سختی سے وارننگ بھی جاری کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔